ناظرین، ایک گھر کے ارتقاء میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ سورہ تحریم پر اس وقت ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کے گھریلو امور کے بارے میں جانا۔ آج سورہ تحریم کے آیت نمبر 5 اور 6 میں امہات المؤمنین کے باہمی فضائل اور اسی کی روشنی میں آج ایک ہاؤس وائف کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک گھر کا سرپرست اپنے گھر کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کس طرح آگے لے کر چلے، یہ جانیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عسیٰ ربہ ان طلقکن، ان کا رب قریب ہے کہ اگر یہ تمہیں طلاق دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ تم سے بہتر انہیں بیویاں بدل دیں، مسلمات مؤمنات، جو مسلمان ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات تائبات، جو ادب کرنے والیاں ہوں گی، جو توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، جو عبادت گزار ہوں گی، روزے دار ہوں گی، کنواریاں ہوں گی اور شادی شدہ ہوں گی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک جہت سے تنبیہ فرمائی۔ انہیں چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کریں، آپ کی رضا کو طلب کریں، آپ کی اطاعت کو فوقیت دیں۔ تو فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما دے گا۔ یہ تو آیت کریمہ میں بیان فرما دیا گیا۔ اب ایک بڑا خوبصورت ضابطہ ہے، لغت کا بھی ہے، ادب کا بھی ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے آنے کے بعد، اس آیت کے میں بیان کے بعد، آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی، کسی ایک کو بھی نہیں دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ شرط مفقود ہو گئی۔ اگر آپ طلاق دیتے تو ان سے بہتر ازواج مطہرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، امہات المومنین ان سے بہتر آتی ہیں اگر آپ طلاق دیتے، لیکن آپ نے طلاق نہ دی تو یہ واضح ہو گیا کہ امت کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ انہی ازواج مطہرات کا ہے کہ حضور نے شرط کو مفقود کر دیا، شرط باقی نہ رہی، آپ نے طلاق نہ دی تو ان کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ باقی رہا۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، بنی آدم میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اندر مختلف مردوں کو فوقیت دی ہے، انہیں ترجیح حاصل ہے، برتری حاصل ہے، مقام اور مرتبے ہیں، عام عوام ہے، اولیاء ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ہے نا، ہے تو سب مرد کی ہی جنس ہے، اور ان کے اندر فرق ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی یہ معاملہ ہے۔ علماء متفق ہے اس بات کے اوپر کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ اس امت کے اندر ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ اچھا، ان کے درمیان بھی فرق ہے۔ جو فضیلت سیدہ بی بی خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ دیگر ازواج مطہرات پر زیادہ ہے، فوق ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم کے اندر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا اور ان کی فضیلت اور اہمیت کو بھی بہت زیادہ اجاگر کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے فضیلت کس پر؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ اور سیدہ خدیجہ کی جو فضیلت اور برتری ہے وہ ان دو شخصیات رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان پر بھی ان کو برتری حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور آپ کے حرم پاک کا شرف انہیں حاصل ہوا، تو امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی غالباً آیت نمبر 22، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے امہات المومنین، تم دیگر عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ تو بڑا ہی منفرد ہے۔ تو پھر جیسا مقام ہوتا ہے ویسی ذمہ داریاں، ویسی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور ویسا ہی کردار مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہی احکامات ان آیات کے اندر بیان کیے گئے۔ اسی کی روشنی کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ہاؤس وائف کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، بہت سے اوصاف اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئے کہ ایک مسلمان مومن خاتون جو ہے اس کا بڑا اہم وصف یہ ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرنے والی ہو، ادب کرنے والی ہو۔ جب ایک ادب کرنے والی خاتون ہوتی ہے نا تو وہ اپنے شوہر کے دل کو جیت لیتی ہے، وہ اپنے گھر کو جیت لیتی ہے۔ آج کل بھی اگر کہیں ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا تو اس کی ایک بہت بڑی بنیاد اور ریزن یہ ہے کہ
اس نے یوں بولا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کردار ادا کیا تھا، مطلب ہمارے اسٹینڈرڈ اور ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ جو اگر دیکھا جائے نا تو وہ بے ادبی کے کسی نہ کسی زمرے میں جاتا ہے۔ اگر آج خواتین ادب کو اختیار کر لیں تو مطلب آج وہ اپنے شوہروں کا ادب کریں گی، وہ اپنے گھر والوں کا ادب کریں گے، تو کل ان کے بچے ان کے قدموں کو چومیں گے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے کہ وہی مرد جس کی آج یہ رسپیکٹ کر رہی ہیں، اسی کا بیٹا یہ بھی مرد ہے، یہ تمہاری رسپیکٹ کرے گا۔ تو ایک ہاؤس وائف کو با ادب ہونا چاہیے، اور یقیناً انسانیت کا بھی ایک تقاضا ہے، کچھ اخلاقیات کے بھی تقاضے ہیں نا، تو اس تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہ وہ با ادب جو ہوں وہ پھر پتہ کیسی ہوں، وہ توبہ کرنے والیاں بھی ہوں، رجوع کرنے والی ہوں، اپنے رب کے کسی حکم میں، اس کے حق میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، وہاں پر بھی توبہ کو اختیار کرتی رہے، اور کہیں اپنے شوہر اور دیگر جو حقوق ہے گھر والوں کے، اگر اس میں کہیں کمی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے آپ کو جھکاؤ کی راہ پر رکھیں، ٹھیک ہے نا، معافی طلب کر لیں، اور اپنے آپ کو مطلب آگے بڑھ کر پیش کر دیں۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس نے یہ معاملہ کر دیا، چلو ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اس نے ایکسکیوز کیوں نہیں کیا، اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو کیوں ہم اس روش کو اختیار کریں جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے؟ ہمیں تو اس کو اپنانا چاہیے جو ہمارا رب فرماتا ہے، جو ہمارا رب ایک اچھی خاتون میں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عابدات سائحات، عبادت گزار بھی ہوں، مطلب یہ کہ بہت سارے ریزنز، بہت سارے بہانوں کو بنیاد بنا کر اللہ کی عبادات میں کمیاں کوتاہیاں کرنے والی نہ ہو، اپنے رب کی عبادات کو ترجیح دے کر اس کی شکر گزار بن جاؤ، تو وہی رب تمہیں اتنی نعمت عطا فرمائے گا کہ تم اپنے خاندان کے اندر بھی سرخر ہو جاؤ گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ روزے دار بھی ہوں، روزہ رکھنے والیاں ہوں۔ دیکھیے ایک ہاؤس وائف، اس کے لیے یہ بڑا ٹف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی موقع ملے تو اس کو اختیار کرے۔ شوہر کی رضامندی نفلی روزہ میں ضروری ہے، اگر وہ ناراض ہو تو نفل روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، ہاں فرض روزہ ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة